السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام ہمارے اس مملکت خداداد میں پائے جاتے ہیں. یہاں سینکڑوں دینی مدارس ہیں جہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلباء، بچے اور طالبات لوح محفوظ کے اس مقدس خزانے کو اپنے سینے میں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں دینی مدارس سے یہ شکوہ، یہ شکایت رہتی ہے کہ دینی مدارس نے آج تک کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنس میں ماہر انسان، کوئی جنرل، کوئی فوجی پیدا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دینی مدارس کی ذمہ داری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا. شاید آج کے اس سیشن میں ہمارا یہ شکوہ، ہماری یہ شکایت دور ہو جائے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید حیدر صاحب، جو کہ گریجویشن اینڈ ماسٹر فرام فیڈرل بی اردو یونیورسٹی اور LLB SM گورنمنٹ لاء کالج سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جامعۃ الانور میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور آج جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں یہاں دعوت دی ہے کہ وہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نگران ہیں. اب حفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، وہ ہم انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے. اچھا سر، میں اور میرے ناظرین آج کل جب بھی کوئی سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں یا پھر دینی مدارس کا جو ہے دورہ کر رہے ہیں، تو ایک چیز ہمیں جو ہے بڑی دیکھنے کو ملتی ہے، حفاظ ایجوکیشن سسٹم. رمضان میں جو ہے ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشنز ہوتے ہیں، اسپیچ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں تو مدارس کے بچے جو ہے کچھ عرصے سے وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں، مقابلوں میں آ رہے ہیں، ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم. اس کے علاوہ اسپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں، مارشل آرٹس میں دیکھتے ہیں، وہاں پر جو کراچی میں اس وقت کلبز ہیں کیوکیشن کے، وہاں میں نے جو ہے دورہ کیا، وہاں دیکھا کہ مدارس کے طلباء وہاں آ رہے ہیں اور مکمل یونیفارم کے اندر اور مقابلوں میں جو ہے ون کر رہے ہیں، اسپورٹس میں اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، کون سے ادارے سے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم. تو میں اور میرے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حفاظ ایجوکیشن کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ سوال کیا تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ اب اس کا سلسلہ ایک بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا ہو بھی سکتا ہے کہ مستقبل میں نام بھی اس کا تبدیل کر دیا جائے اور اس کو یعنی حفاظ سے ہٹ کر جو غیر حفاظ بچے ان کے لیے بھی کر دیا جائے. تو ہمارے مدارس کی دنیا میں یہ ایک منفرد اور انقلابی نظام تعلیم ہے جس کے اندر بہت کم وقت میں، یعنی اس کا جو ویژن، کیونکہ اصل جو حضرت مفتی ابوالوبا شاہ منصور صاحب ہیں، ہمارے چیف پیٹرن بھی ہیں، اور انہی کی نگرانی میں یہ ایک تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اور اس کے مقاصد میں دونوں لینگویجز تھیں، عربی اردو، انگلش اور عربی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو، کیونکہ ہماری نیشنل زبانیں ہیں تو یہ 3 زبانوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 2 زبانوں پہ ہے، اور تیسری زبان ہماری وہ اس کے اندر ساتھ ضمناً آ جاتی ہے. اب اس نظام تعلیم کے کچھ مقاصد تھے اور کچھ اہداف تھے، یعنی ویژن بھی ہے اور مشن بھی ہے، اور اس کا طریقہ کار اور اہداف تک جانے کا. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ جو بچے مدرسے میں حفظ کر لیتے ہیں تو ان کی عمر تھوڑی بڑھ جاتی تھی. تو حفاظ کے جو طلباء جب حفظ کر لیتے تھے تو اس کو عمر میں تھوڑا سا یہ فرق آ جاتا تھا کہ وہ اپنے ہم عمر دوسرے طلباء سے عمر میں آگے چلے جاتے تھے، اسکولنگ میں پیچھے رہ جاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے علماء کی جو ضرورت تھی کہ ایک عالم جب فارغ ہو تو کم سے کم وہ عربی میں تکلم کر سکتا ہو کہ جس زبان میں اس نے اس علوم کو پڑھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبان انگلش ہے کہ جو اس وقت ایک بڑی دنیا کے مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، اور یہ ایک ہمارا ٹول اور ذریعہ اور واسطہ ہے جس کے ذریعے سے جو علوم شریعہ، قرآن و سنت طلباء نے، علماء نے سیکھی ہے، اس کو آگے وہ عوام تک اس انداز، اس اسلوب اور اس طریقے سے اس پیغام کو پہنچا سکیں. تو یہ ایک نظام تعلیم جو 5 سالہ پر ڈیزائن کیا گیا، تو اس میں 2 زبانیں ہیں. ابتداً ایک سال، پہلا سال عربی لینگویج کا ہے، دوسرا سال انگلش لینگویج کا ہے، اور اس میں پہلے دونوں سالوں میں 6، 7ویں، 8ویں کا اسکولنگ بھی بچوں کو کروا دی جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا اور چوتھا سال ہے.
جس کو متقدم اور الصف الاول یا درجہ اولا کے نام سے کہتے ہیں. تو جو تیسرا سال ہے الصف المتقدم 3rd ایئر ہے، اس میں جو 9th کلاس کے تمام سبجیکٹ جیسے ہمارے تمام پورے پاکستان کے صوبوں میں ہیں، 9th کا جو سلیبس ہے جس صوبے میں جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نحو جو ہے مکمل کروا دی جاتی ہے، یعنی درجہ اولا کا پہلا حصہ یہاں مکمل کروا دیا جاتا ہے. چوتھا سال جو ہے ہمارا درجہ اولا ہے جس کو الصف الاول ہم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 10 کلاس ہے. تو اس میں جو صرف اور اس کے ساتھ سبجیکٹ جو 9th اور 10 کلاس کے جو سبجیکٹ ہیں، کیمسٹری، فزکس اور جو بھی بایو وغیرہ یا کمپیوٹر جو بچے رکھتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں. تو یہ 4 سال پہلے ہو جاتے ہیں، اور 2 لینگویج 7 چھٹی 7ویں 8ویں تک کا اسکولنگ، اور تیسرے اور چوتھے سال میں جو ہے اولا، اس کے ساتھ ساتھ 9 10 سائنس میں کروا دی جاتی ہے. بلکہ اس کو 9 10 کا ہمارے 3 پیٹرن ہیں کہ جو ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بچوں کی معیار اتنا اعلیٰ نہیں ہے یا ان مدارس میں کچھ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو وہاں جو ہے 9 10 جو آرٹس کے ساتھ اولا کروا دی جاتی ہے. یہ ایک ہو گیا، یعنی پہلے 2 سال تو سب جگہوں میں برابر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مدارس میں بھی ہے اور طلبہ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں ہیں تو وہاں سائنس کے ساتھ سائنس کے سبجیکٹ میں میٹرک کروا دی جاتی ہے. اور جیسے بڑے شہر ہیں ہمارے ہاں، کراچی ہے، لاہور ہے یا دوسرے ہیں، تو وہاں ٹیچر بھی اویلیبل ہے اور مدارس کے پاس وسائل بھی ہیں، تو وہاں یہی جو ہے عربی انگلش میں بیسک اچھی کر دی جاتی ہے، تو پھر آگے او لیول میں بچوں کو کروا دیا جاتا ہے. تو یہ 4 سال ہو گئے، تو اس میں آرٹس کے ساتھ بھی میٹرک ہے، سائنس کے ساتھ بھی اور او لیول بھی ہے، لیکن ساتھ اولا کر لیا جاتا ہے. اچھا سر، میرا یہ سوال ہے، آپ نے بتایا ماشاءاللہ 5 سال کا آپ نے جو بتا دیا، آپ نے کہا کہ 5واں سال جو ہے وہ ابھی جو میں بتانے جا رہا تھا، 5واں سال ہمارا جو ہے ثانیہ کا ہے مدرسے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ جو پیرالل دوسرا ہوتا ہے کہ وہ بچے فرسٹ ایئر اپنا مکمل کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ان کے میرٹ پر ہوتا ہے، کچھ پری انجینئرنگ میں، کچھ میڈیکل میں، اور کچھ کامرس میں، اور کچھ آرٹس میں جو ہے وہ اپنا پہلا سال مکمل کر لیتے ہیں، اور یہ 5 سالہ نظام تعلیم مکمل ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ 5 سالہ نظام تعلیم آپ نے 5 منٹ میں سمیٹ دیا، لیکن میں پھر پیچھے آؤں گا کہ ایک بچہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا، ابھی وہ اسکول کی شکل نہیں دیکھی اس نے، اور اس نے جو ہے اس کے علاوہ کوئی اعدادیہ نہیں پڑھی، اس نے صف اول نہیں پڑھی، صف ثانی نہیں پڑھی، کیا وہ 1 سال میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عربی زبان میں اتنا عبور حاصل کر سکتا ہے کہ وہ تکلم کر سکے، بات چیت کر سکے اور عربی پڑھ کر سمجھ سکے؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ جب ایک بچہ حفظ کر رہا ہے قاعدہ ناظرہ، تو جیسے ہمارے مدارس میں ترتیب ہے کہ 3 سبجیکٹ ان کو کچھ نہ کچھ پڑھا دیے جاتے ہیں، کہ انگلش، اردو اور میتھ. اور اگر اس میں وہ اتنا نہیں ہے تو پھر 1 سال اس سے پہلے ہم اور لے لیتے ہیں اس بچے کا، جس کو ہم پری فاس کا نام دیتے ہیں. اس میں ہم جو ہے یہ 3 4 سبجیکٹ بچوں کو پڑھاتے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سوشل وغیرہ اور پاکستان اسٹڈی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 سال میں بچوں کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ وہ پرائمری کے لیول پہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ بچوں کا بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب تو پورے پاکستان میں اس کو ہر آدمی نے دیکھا ہوا ہے، اور اس کا تعارف ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں بہت سی برانچز ہیں کہ ایک بچہ 1 سال میں بہترین عربی سیکھ سکتا ہے. بلکہ صرف عربی نہیں، جو ہمارا الفاظ عربک کا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ہے. اس میں 1 سال میں ہم کئی اہداف لیتے ہیں. اس میں مثلا ہمارا ایک ہدف یہ کہ الفاظ عربک کی کلاس میں ہم بچہ جب آتا ہے تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا اولا، یہ ہمارے پرانے نصاب میں تھا کہ اولا 2 سال پڑھایا جاتا تھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ الفاظ عربی میں ہم بچوں کو چھوٹا اولا کروا دیتے ہیں. وہ کیسے کہ صرف صغیر بچہ صرف نہیں پڑھتا، لیکن اس کے علاوہ صرف کبیر جو ہے، یعنی جس کو صرف کبیر باقی گردانے جو ہیں اس میں مجرد کے ابواب سے لے کر مزید کے ابواب ہو گئے، اور اس طرح مثال، اجوف، ناقص، محموز، مرکبات تک کی گردانے بچوں کو ازبر یاد ہو جاتی ہیں. وہ ان سیغوں کو پہچان سکتے ہیں، ان کا وہ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا اولا ہو جاتا ہے، ایک مقصد. دوسرا، اسی سال میں ان بچوں کو 300 ساڑھے 300 حدیثیں، جس میں متن 40 پہلے، اور پھر اس کے بعد استاد محترم اعظم مفتی رواب صاحب کی جو کتاب ہے مارج البحرین، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس میں جو جتنے ٹاپک ہیں، چاہے وہ احسان سے تعلق رکھتے ہیں، ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاص سے تعلق رکھتے ہیں، یا معاشرتی آداب سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی حدیثیں وہ اس میں ڈال دی گئی ہیں. تو 1 سال میں وہ بچہ تب 350 حدیث یاد کر لیتے ہیں. تو کل کا یہ عالم ہے، کل یہ کسی بھی ممبر اور محراب اور اسٹیج پر یہ بیٹھے گا تو اپنی بات دلیل کے ساتھ، حدیث کے ریفرنس کے ساتھ یہ کرے گا، تو وہ بڑی خوبصورت ہوگی. تو دوسرا سٹیپ یہ کہ ان کو حدیث یاد کروا دی جاتی ہیں. تیسرا، قرآن عربی، جس کے ایک جو ہے، جس سے ایک مقصد ہم بچوں کو گردانے یاد کروانا حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا سیکھ لیتا ہے. تو 1 سال میں بچہ 60% سے لے کر 80% قرآن مجید کا ترجمہ
सीख सकता है, और ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है। और इसके बहुत सी मिसालें हैं। जिस मदरसे में भी आप जाएंगे अल्फाज में आप बच्चों को खड़ा करें, आयत पढ़ें, वो तर्जुमा करके गिरदाने आपको मतलब ये आपकी तरफ से चैलेंज है। जी बिल्कुल। और इसका इंशाल्लाह हम करीब एक बड़ी कंपटीशन रखने वाले हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान से तलबा को हर मदरसे से जहाँ अल्फाज चल रहे हैं वहाँ से 2-2 बच्चे बुलाएंगे और हम एक बड़ी मुकाबला करवाएंगे। उसमें हम चैलेंज करेंगे लोगों को कि वो कुरान मजीद की आयत पढ़े और वो बच्चा तर्जुमा करके देगा, गिरदान भी सुनाएगा, यानी छोटा उला भी बताएगा और तर्जुमा करके भी दिखाएंगे। और ये उसके साथ से ये कि अरबी तकल्लम, और चौथी चीज़ है कि बच्चा अरबी अच्छी लिखने पे, क्योंकि मुजद्दलतुल जिदारियन बच्चों से लिखवाया जाता है साल के आखिर में, वो एक अच्छे अंदाज में अरबी के उनमें से लिखारी निकल आते हैं जो अरबी में बहुत अच्छा और बाकी एक्टिविटीज़ में अरबी में वो बोलना सीख लेते हैं, तकरीर करना सीख लेते हैं। तो ये बहुत से अहदाफ जो हमारे अल्फाज अरबी में हासिल हो जाते हैं। कहीं के सवाल किया जाता था कि मदारिस के अंदर जब एक तालिब इल्म बैक वक्त 2 तालीम कर रहा है, कि वो मदरसे में भी पढ़ रहा है, मदरसे की तालीम भी, और उसके साथ साथ दूसरी साइड में वो स्कूल की तरफ भी जा रहा है, तो ये कह लें कि दाएं बाजू और बाएं बाजू वो कह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते थे। कि वो कह रहे हैं कि या तो ये एतराज़ ये था कि ये ना तीतर बन सकता है ना बटेर बन सकता है, ना एक चीज़ कर सकता है ना दूसरी, या ना ये इधर को होगा ना उधर को होगा, ये 2 कश्तियों के सवार है।